نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوۃ متفق علیہ۔ حضرت انس فرمانے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خواب جیڑی ہے نا ان نبوت دا 46واں حصہ ہے، یعنی 46 حصے دے وچوں ایک حصہ ہے، نبوت دا 46واں حصہ ہے۔ میرے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اس تو مراد اچھی اور سچی خواب ہے اور نیک لوگاں دی خواب ہے۔ جس طرح کہ کل دے درس دے اندر میں بھی عرض کیتا سی کہ خواب 3 قسم دی ہوندیاں نے، ایک شیطانی خواب ہوندی ہے، ایک انسان دے اپنے مائنڈ دی خواب ہوندی ہے کہ انسان جڑا کچھ دن دے اندر سوچتا رہندا ہے نا، اسے اپنی سوچ دی بنا دے اتے رات نو بھی اس نو وہی خیال آندے نے۔ اور ایک خواب اس خالق کی کائنات مالک اور السماوات دی طرف ہوندی ہے، اور جی سچی خواب ہوندی ہے نا، اس کے بارے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خواب نبوت دا 46واں حصہ ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، اور یاد رکھو یہ زیادہ تر مومنہ مسلمانہ نو ہی سچیاں خواباں آندیاں نے، لیکن اگر تاریخ پڑھ کے ویکو اور قرآن دے اندر بھی کچھ موجود نے، کدی کدی کفار نو بھی نیک خواب آ جاندی ہے، سچیاں خواب آ جاندیاں نے۔ مثال دے طور دے اتے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو کافی عرصہ پہلے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دا زمانہ سی، آپ دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام آپ دے بھائیاں نے انہوں نے کنویں دے اندر سٹیا، کنویں تو نکلے تے مصر دے اندر پہنچ گئے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، اتھے جڑا بادشاہ سی انہیں خواب ویکھیا سی کہ آئندہ میرا ملک جڑا نا او 61 سالی دی طرف جا رہے، یعنی انہیں آکھیا سی میں خواب دے اندر اسی طرح ویکھیا ہے کہ موٹیاں منجاں جڑیاں نے نا سکیاں نو کھا رہیاں نے، سکیاں گاواں منجاں نو، اسی طرح دا انہیں خواب ویکھیا سی۔ تے تعبیر جدو حضرت یوسف علیہ السلام کو پوچھی گئی سی، آپ نے فرمایا سی کہ پہلے 7 سال جڑے نے نا اے تیرے 7 سال 61 سالی دے نے، اور بعد دے وچ جڑے پہلے 7 سال تیرے خوشحالی دے نے، اور بعد دے وچ جڑے 7 سال آن گے او 61 سالی دے آن گے۔ فالیازہ تو انج کر پہلے 7 سالان دی اندر کچھ گندم وغیرہ کھان پین دیا چیزاں جمع کر لے، بعد وچ تیرے ملک دے اندر گندم وغیرہ نہیں اگے گی۔ پھر خالق کی کائنات مالک اور السماوات دا کرنا بھی اسی طرح ہویا کہ بعد وچ کوئی چیز نہ ہوگی، پھر دور دراز تو لوگ آئے لین واسطے۔ مثال دے طور تے آقا علیہ السلام دے غلاموں، اگر اس مثال نو لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں کدی کفار نو بھی سچیاں گلاں ویکھنیاں نصیب ہو جاندی ہیں، اور کدی مسلماناں دے دل و دماغ دے اندر شیطان بھی آ جاندا ہے اور آ کے اپنے جھوٹے وسوسے اور اس طرح دیاں گلاں دلاں دے اندر پا جاندے ہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، لیکن اس خالق کی کائنات مالک کی اور السماوات دا کرم ہے، حضور فرماندے نے کہ من رآنی فقد رآ الحق، فرمایا اے نہ سوچنا کہ میری شکل دے اندر بھی شیطان آ جائے گا، فرمایا جس شخص نے من رآنی فقد رآ الحق، فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا نا خواب دے اندر، وہ اسی طرح سوچی انہیں حق نو ہی ویکھیا، انہیں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا۔ اور روایت اندر فرمایا قال من رآنی بالمنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، فرمایا جس نے خواب دے اندر مینوں ویکھیا اس نے مینوں ہی ویکھیا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ اور یاد رکھو شیطان کدی بھی آقا علیہ السلام دی صورت لے کے یا اس طرح دے حضور بن کے کدی بھی نہیں آ سکتا۔ شیطان ان اختیار نہیں دیتا گیا، شیطان رسول بن کے کسی نے گمراہ نہیں کر سکتا، ہاں انہیں رب بن کے گمراہ کرنے کی کئی باری کوشش کی ہے، لیکن آقا علیہ السلام دی ذات بن کے نہیں آ سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رآ الحق، بس جنہیں مینوں ویکھیا
انہیں حق ہی ویکھیا، انہیں حقیقتاً مینوں ہی ویکھیا۔ دعائے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی ساریاں نو بھی زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔